بناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم اور آپ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر رفقاء و شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اسلام اور دین اسلام کی حقانیت اور اس کی سچائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب مہذب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات اور بلکہ خود آپ کی ذات بابرکات کو اپنی نشانی بنا کر بھیجا ہے، اور پھر ان کے بعد ان کے صحابہ اور اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت کو رکھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اسلام کی علامت ہیں اور اہل بیت عظام بھی اسلام کی علامت ہیں کہ جس مذہب مہذب میں اتنی پاکیزہ شخصیات ہوں وہ مذہب ضرور حق ہے، اس میں باطل کے لیے کوئی راستہ ہی موجود نہیں ہے۔ عقائد اہل سنت و جماعت مسلسل آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ بلا تمہید اور تفصیل کے میں اپنا موضوع سخن آج شروع کروں تو ان تمام عقائد میں سے ایک عقیدہ جسے اس سے پہلے بھی مجروح کیا گیا اور فی زمانہ بھی اسے مجروح کیا جاتا ہے، اور وہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں چار ہیں۔ یقیناً اہل سنت و جماعت کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ہم اپنے بچپن سے سنتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چار شہزادیاں عطا فرمائی تھی، تو یہ ہمارے لیے کوئی عجیب غریب بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور عجیب ہو سکتی ہے کہ اب وہ باتیں جن کو ایک زمانے سے شیعہ پنپا رہے تھے، اب وہ باتیں کچھ
سنی نما شیعوں میں بھی پائی جا رہی ہے۔ گزشتہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک پرچہ اجمیر مقدس سے شائع کیا گیا تھا، جس میں اس بات کو بلا وجہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی صرف حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کی ایک ہی شہزادی تھی، ان کے علاوہ آپ کی کوئی اور شہزادیاں نہیں تھی۔ تو یہ بات ضرور تعجب خیز ہے کہ یہ تو ایسا ہے جیسے دن میں سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی اس کے وجود کا انکار کرے کہ سورج نکلا ہی نہیں ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، جب علم عقائد کی کمی ہو جاتی ہے اور لوگ علم سے دور ہو جاتے ہیں اور غفلت میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر کوئی بھی دشمنان اسلام آ کر آپ کی غفلت اور نیند کا فائدہ اٹھا کر وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ بہت سی وہ باتیں جو ہم بچپن سے سنتے سناتے چلے آ رہے تھے، آج ہمارے نوجوان ان باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم غفلت میں تھے، ہم نے صرف وہ باتیں سنی تھی۔ لیکن اب کچھ اسلام کے دشمن اس کو ادھر ادھر کی روایتیں، من گھڑت قصہ کہانیوں کے ذریعے ہمیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور نوجوان مان لیتا ہے۔ تو بعید نہیں ہے کہ یہ عقیدہ بھی نوجوانوں کے درمیان راسخ کر دیا جائے، اور جب ادھر سے کوئی کوشش نہیں رہے گی اور ادھر سے کوشش رہے گی تو آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں۔ اس کا مطلب یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں بالکل حق اور سچ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے ہر عقیدے پر سینکڑوں دلیلیں موجود ہوتی ہیں، بس کوتاہی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے ان دلائل کو کبھی چھیڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بیانات عموماً، اگر جمعہ کا بیان لے لیجئے تو 2-3 واقعے بزرگوں کے سنا دیے، جوش میں آ کر 4-5 جگہ سے نعرے لگ گئے، ہماری جمعہ کی تقریر ختم ہو گئی۔ محرم کے بیان میں امام حسین کی شہادت کو بیان کر دیا، یہ 10 دن کے بیان ہمارے ختم ہو گئے۔ تو اس لائن میں بھی ہمیں دھکیلا گیا ہے کہ ان کو ایسی باتوں میں لگا دو کہ بس یہ واقعات سنتے رہیں، قرآن و حدیث میں جو ان کے مذہب کے دلائل موجود ہیں ان دلائل سے ان کو غافل کر دو۔ اور ایک زمانے سے یہ کوشش چلی آ رہی ہے، اور ہم بھی غیر اختیاری طور پر ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب اگر عقائد کی گفتگو کی جائے تو کون سبحان اللہ کہے گا، کون نعرے لگائے گا؟ کیونکہ عقائد کی گفتگو یہ ایک ایسی گفتگو ہے جو یقیناً بہت اہم گفتگو ہوتی ہے، جس سے ہمارا اور آپ کا ایمان محفوظ ہوتا ہے، لیکن ذاتی طور پر اس میں جذباتی ہونا نہیں پایا جائے گا کہ میں بڑی آواز نکال کر آپ کے دلوں میں جھنجھناہٹ پیدا کر دوں، کان بالکل آپ کے میری گفتگو سے مانوس ہو جائیں، جیسا کہ عموماً تقریر کے زور میں اس بات کو کیا جاتا ہے۔ تو غیر اختیاری طور پر ہمیں ان باتوں کی طرف متوجہ کر دیا گیا، اور جو اصل چیز تھی اس سے ہمیں غافل کر دیا گیا ہے۔
ہمارے بزرگان دین قرآن اور احادیث کا درس دیا کرتے تھے، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا کرتے تھے، اور ان باتوں سے عقیدت بھی مضبوط ہوتی تھی اور عقیدہ بھی مضبوط ہوتا تھا۔ اور اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ عقیدت کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور عقیدے کے لیے انتظام ہی نہیں ہے۔ عقیدت مضبوط ہو اور عقیدہ مضبوط نہ ہو تو عقیدت ختم ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ مضبوط ہوگا اور عقیدت میں اگرچہ کچھ کمی ہو آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، جیسے احمد آباد میں بالخصوص کہا جاتا ہے کہ یار وہ تو پہلے چھٹی بھرتا تھا، اب معلوم نہیں اس کو کیا ہو گیا کہ تبلیغی جماعت میں چلا گیا ہے۔ تو بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ اسے عقیدت تھی، عقیدہ معلوم نہیں تھا کہ بھئی اجمیر شریف جاتا ہوں تو کیوں جاتا ہوں، غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں تو کیوں دیتا ہوں، اسلامی نظریہ کیا ہے، اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ بس عقیدت کی بنیاد پر جا رہا تھا، عقیدہ معلوم نہیں تھا، دوسرے لوگوں نے آ کے اسے گمراہ کر دیا، عقیدت ختم ہو گئی۔ اور اگر عقیدہ معلوم ہوتا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جانا ہمیں کیوں چاہیے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اس مثال سے کہ عقیدت کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں حضور شاہ عالم سرکار کی کرامت آپ کو سناؤں گا، آپ کی عقیدت مضبوط ہو جائے گی، کیونکہ آپ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اسی کرامت پر اعتراض کر دے اور ہمیں اس کرامت کا عقیدہ معلوم نہیں ہے تو ہم شک میں پڑ جائیں گے، یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ فرق ہے عقیدت اور عقیدے میں، اور آج کے زمانے میں ضروری ہے عقیدت کے ساتھ ساتھ عقیدہ مضبوط کرنا۔ اب جیسے ہماری عقیدت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت خاتون جنت سے بہت ہی زیادہ عقیدت رکھتا ہے، اور رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ ان کی محبت کے بغیر ہم حضور کی محبت حاصل کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ لیکن ہم نے حضرت خاتون جنت سے جب عقیدت کی لیکن عقیدہ معلوم نہیں رہا، اس لیے ہمارے اس عقیدے کو برباد کرنے کی کوشش کر دی گئی۔ تو ہم نے صرف، یا بعض نے یہ سمجھ لیا کہ صرف حضرت خاتون جنت ہی حضور کی صاحبزادی تھی، دیگر شہزادیاں تھی ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کا جو مد مقابل ہے، آپ کا جو مخالف ہے، اہل سنت و جماعت کے جو دشمن ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم دوسری شہزادیاں مانیں گے تو لازم آئے گا کہ حضور کے داماد دوسرے بھی ہوئے، تو جہاں مولائے کائنات کی عزت وہاں دوسرے دامادوں کی بھی عزت، اور جبکہ وہ ان کی عزت دنیا میں منوانا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ مولائے کائنات کی جھوٹی محبت اور جھوٹی عقیدت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا کر عقیدہ اہل سنت کو برباد کرنا۔ تو اس لیے انہوں نے اس بات سے ہی انکار کر دیا کہ حضور کی دوسری شہزادیاں تھی نہیں تو داماد کہاں سے ہوں گے، اس لیے کہ اگر ہم حضور کی دوسری شہزادیاں مانتے ہیں تو حضرت عثمان غنی کی فضیلت کو بھی ماننا پڑے گا۔ حضرت عثمان غنی کو میرے آقا علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 شہزادیاں دی ان کے نکاح میں، اور جب دوسری شہزادی کا بھی انتقال ہو گیا حضرت ام کلثوم کا، تو فرمایا اگر میری 10 شہزادیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کی نکاح میں دے دیتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اب یہ فضیلت تو ہم بیان کرتے ہیں حضرت عثمان غنی کی، لیکن وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے انہوں نے حضرت عثمان غنی کی فضیلت کو ختم کرنے کے لیے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ حضور کی صرف ایک ہی شہزادی تھی،
اور شاید آپ کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہے، در پردہ یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہے، پس پردہ یہ بات. جب میں نے کہا کہ سارے سنیوں کا مرکز عقیدت اجمیر مقدس سے جب یہ پرچہ چھپ سکتا ہے، یہ تو اس وقت پھر علماء نے ایکشن لیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ پرچہ ہم نے نہیں شائع کیا ہے، کیونکہ پکڑ میں پول آ جاتی، کیونکہ کچھ نہ کچھ شرارتیں تو وہاں سے بھی ہو رہی ہے عقیدہ اسلام کو برباد کرنے کے لیے. اور قصور ان کا نہیں ہے، قصور ان کا یہ ہے کہ انہوں نے عقیدت کو غریب نواز سے حاصل کیا، عقیدہ انہوں نے بھی حاصل نہیں کیا، اس لیے ایرانی شیعوں نے ان کے عقیدے کو برباد کر دیا. آج وہاں جائیے تو آپ وہی مولائے کائنات کی رٹ ہے، لیکن دوسرے صحابہ کا تذکرہ تک نہیں ہے. بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ عقیدہ ان کا مضبوط نہیں رہ گیا ہے، کیونکہ عقیدہ وہ جانتے ہی نہیں تھے. ہاں پہلے کہ ان کے جو بزرگان دین تھے ان کے عقیدے مضبوط تھے، اس لیے انہوں نے حضور غریب نواز کے آستانے پر جو مروجہ پروگرامات ہیں جو سال کے 12 مہینوں میں ہوتے ہیں، ان میں صدیق اکبر کا جشن منایا جاتا ہے، فاروق اعظم کا جشن بھی منایا جاتا ہے، عثمان غنی کا جشن بھی منایا جاتا ہے. وہ ان کے آباء و اجداد نے شروع کیا تھا، لیکن آج صرف اس کو رسم کے طور پر منایا جا رہا ہے، عقیدے اور عقیدت کے طور پر نہیں. عقیدہ تو وہی ہے جو شیعوں کا عقیدہ ہے. آج وہاں پر بھی مولا کائنات کی افضلیت کے قائل لوگ ہو گئے اور کہتے ہیں کہ نہیں، مولا کائنات ہی پہلے خلیفہ ہیں، بلا فصل خلیفہ ہیں. تو بتائیں ان کا عقیدہ مجروح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کہتے ہیں کہ عقیدت کے ساتھ ساتھ اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے. اب ضرورت ہے اس بات کی، صرف عقیدت رکھیں گے تو گمراہ کرنا آسان ہو جائے گا. اور عقیدے کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہوتی ہے. جب آپ کو عقیدہ اپنا معلوم ہوگا تو آپ کو قرآن و حدیث کی آیتیں معلوم ہوگی، اور آپ جان لیں گے کہ بھئی میرا عقیدہ میرے قرآن سے ثابت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، تو پھر یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے افضلیت صدیق اکبر کی گفتگو سماعت کی، ہم نے ثابت کیا کہ قرآن پاک سے یہ عقیدہ ثابت ہے، متعدد احادیث سے عقیدہ ثابت ہے. دوسرے دن یہ کہ حضرت مولا کائنات اور 4 یاران صحابہ حضور کے، ان کا کتنا بڑا مقام ہے، اس کو بھی ہم نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا. صرف یہ نہیں کہ مولا کائنات کا مقام ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ 4 یاروں کا مقام ہے. اور کل کی گفتگو میں آپ نے جو سماعت کیا وہ بھی قرآن کی آیات سے کہ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. تو یہ ہے ہمارا عقیدہ. عقیدت آپ کو جس صحابی سے ہوگی آپ اس کو جنتی مانیں گے، لیکن اگر آپ کا عقیدہ معلوم نہیں ہے آپ کو، تو پھر جیسے ہی کسی صحابی کے تعلق سے کوئی غلط بات کہہ دی آپ اس صحابی کے خلاف ہو جائیں گے. جیسے اہل سنت و جماعت کو بہت سے صحابہ کے خلاف کر دیا گیا ہے. وہ اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں، غریب نواز کو ماننے والے ہیں، غوث پاک کو ماننے والے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں ان صحابی کو تو ہم نہیں مانتے، حضرت امیر معاویہ کو ہم نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات کی عقیدت میں آپ کو اتنا پاگل کیا کہ اب حضرت امیر معاویہ کو آپ کے سامنے ڈیمیج کیا جا رہا ہے، آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں. جبکہ کسی بھی صحابی کے تعلق سے ایسی بات کہنا جو ان کی شان کے خلاف ہو، یہ مذہب اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے. ہمارے بزرگان دین نے فرمایا، جیسا کہ میں نے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کی عبارت کل آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، کہ حضور کے تمام اصحاب اللہ کے محبوب ہیں، جنتی ہیں، ان کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کی شان میں فرق پڑتا ہو. ہاں ان کے درمیان جو معاملات ہوئے وہ انہی پر چھوڑ دینا چاہیے، اور سوائے قرآن و حدیث کے ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج ہر چوپاٹی پر، ہر چوراہے پر، ہر مزار پر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ عقیدت مضبوط تھی، عقیدہ مضبوط نہیں تھا. اس لیے ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں؟
4 شہزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ ہمارے آقا کی 4 شہزادیاں ہیں، اور پرانے شیعوں کی کتابیں بھی اس بات پر شاہد ہیں۔ اہل سنت و جماعت تو کہتے ہی ہیں، لیکن جو شیعہ پرانے گزرے ان کی کتابوں میں بھی اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ حضور کی 4 شہزادیاں تھیں۔ سب سے پہلے میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں بھی اس عقیدے کو کھل کر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اصل میں یہاں پر تو پردے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ کس کا حکم؟ پردے کا۔ یعنی اے محبوب اپنی بیویوں کو، جو کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی متعدد ازواج مطہرات تھی، 11 اور جو ہے بیک وقت 9 ازواج مطہرات آپ کے عقد میں رہیں، اور کچھ کا انتقال ہو گیا، تو بیک وقت 9 ازواج مطہرات۔ تو اس لیے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں کو، پھر فرمایا وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا کونا ڈالے رہیں، جس کو ہم کہتے ہیں گھونگھٹ نکالنا، اپنے چہرے کو چھپانا۔ یہ اسلام کے اندر پہلے چونکہ پردہ زمانے جہالت میں نہیں تھا، اور اب حکم نازل کیا جا رہا ہے کہ یہ تمام مسلمان کی عورتیں اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیاں پردہ کریں۔ اب یہ پردے کے احکام ہیں، اس سے ہماری گفتگو نہیں۔ ہماری گفتگو ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو، یہ عربی میں بیٹیوں یعنی جمع کے لیے بنات کا لفظ آتا ہے۔ بنتن کہتے ہیں ایک بیٹی کو، اور اگر 2 بیٹیاں ہو تو کہیں گے بنتان، 2 بیٹیاں، اور اگر 2 سے زیادہ ہو تو اس کے لیے استعمال ہوگا بنات۔ کیا استعمال ہوگا؟ بنات۔ تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بناتی کا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بناتی کا، اپنی بیٹیوں کو حکم دو۔ تو اپنی بیٹیوں سے مراد یہاں پر حضور کی حقیقی بیٹیاں ہیں۔ اب جو اس میں یہ کہتے ہیں کہ حضور کی ایک ہی بیٹی ہے، تو وہ اس کا معنی کیا نکالتے ہیں؟ اس کا معنی یہ نکالتے ہیں کہ یہاں پر مراد قوم کی بیٹیاں ہیں، جو کہ امت کی ساری عورتیں حضور کی بیٹیاں ہیں۔ تو اگر معاذ اللہ یہی بات ان کی سمجھ لی جائے تو اس سے پہلے ازواجی کا ہے کہ اپنی بیویوں کو، اگر یہاں پر یہ معنی لیا جائے کہ قوم کی بیٹیاں مراد ہیں، تو پھر معاذ اللہ ازواجی کا میں کیا مراد لیا جائے گا؟ تو یہ تو بہت معنی غلط ہو جائے گا۔ لیکن یہی تو فرق ہوتا ہے کہ جو بد عقیدہ ہے وہ اپنے مذہب کی تائید کو، اپنی مذہب کی تائید کو پیش کرنے کے لیے قرآن کے ترجمے کو اگر الٹ پلٹ کرنا ہو تو کر دیں گے، لیکن اپنے مذہب کو ثابت کریں گے۔ جبکہ اہل سنت و جماعت وہ ہے جو قرآن کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے مذہب کو ثابت کرتا ہے۔ تو قرآن نے ہمارے حضور کے لیے فرمایا کہ محبوب آپ کی بیٹیاں، تو پتا چلا کہ حضور کی بیٹی ایک نہیں تھی بلکہ بیٹیاں تھی، 2 سے زائد تھی، اس لیے قرآن بناتکا کا لفظ استعمال فرما رہا ہے۔ اب بعض نے یہ کہا کہ یہاں پر بناتکا سے مراد، حضور کی بیٹیوں سے مراد حضور کی سوتیلی بیٹیاں ہیں۔ سوتیلی بیٹیاں یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے پہلے جو نکاح ہوا تھا، ان کی بیٹیاں۔ تو عربی زبان دیکھیے بہت وسیع زبان ہے،
ہماری طرح غریب زبان نہیں ہے یہ کہ سب کے لیے ایک ہی لفظ، اپنی بیٹی ہو تب بھی بیٹی، دوسرے کی بیٹی ہو تب بھی بیٹی. عربی زبان اتنی غریب زبان نہیں ہے. عربی زبان ایسی زبان ہے کہ اس کے لیے ہر چیز کے لیے الگ لفظ ہے. اس کے پاس ہر چیز کے لیے اس کے پاس ایک الگ لفظ ہے. بلکہ بعض معنی تو ایسے ہیں کہ معنی ایک ہے لیکن اس پر 100 بلکہ 500 تک کے الفاظ بولے جاتے ہیں. یہ عربی زبان ہے. اہل عرب، اہل لغت کہتے ہیں کہ عربی میں شعر کے 500 نام ہیں. ہم تو ایک ہی کہیں گے شعر آیا، لیکن عرب کے لوگ اس کو 500 الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں. کبھی غضنفر کہتے ہیں، کبھی اسد کہتے ہیں، کبھی حیدر کہتے ہیں. شعر کی الگ الگ پوزیشن کے اعتبار سے ان کے پاس الگ الگ الفاظ موجود ہیں. اور ہمارے پاس ایک ہی لفظ خالی ایک اس میں ملا دیں گے، شعر تو ببر شعر تو فلاں شعر، لیکن شعر کا لفظ ہوگا. لیکن عربی زبان میں پورا ورڈ بدل دیں گے، پورا ورڈ بدل دیں گے کہ اگر شعر ہے تو اس کے لیے اسد، اور اگر جھاڑیوں کا شعر ہے تو اس کے لیے حیدر، خطرناک شعر ہے تو اس کے لیے غضنفر. اس طرح کے الفاظ عربی میں بدل جاتے ہیں. تو عربی کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ ایک لفظ سے بہت سارے کام چلا لیے جائیں. بنت کا اطلاق عربی زبان میں صرف اپنی حقیقی بیٹی پر ہوتا ہے. سوتیلی بیٹی پر بنت کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. عربی کے اندر بنت کہیں گے صرف اپنی بیٹی کو، کسی اور کی بیٹی کو نہیں. یعنی وہی باپ ہو اور جو اس کی بیوی ہے وہی ماں ہو، اسی پر بنت کا اطلاق ہوگا. اس کے علاوہ بنت کا اطلاق کسی اور بیٹی پر نہیں ہو سکتا. آپ کی بھتیجی ہے، آپ اپنی بھتیجی کو بھی بیٹی کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں نہیں کہا جائے گا اس کو. تو اسی طرح سوتیلی بیٹیوں کے لیے عربی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے ربیبہ. کیا؟ ربیبہ. جیسے مثال کے طور پر بیوی نے کسی اور سے پہلے نکاح کر رکھا تھا اور اس نکاح سے اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، پھر اس شوہر نے اسے طلاق دے دیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا، اب یہ بیوی نے کسی اور سے شادی کی، تو اب وہ بیٹی جو اس کے پاس لے کر آئے گی یہ اس شوہر کی بیٹی تو ہوگی. ہم تو اردو زبان میں یہی کہیں گے کہ بھئی فلاں کی بیٹی ہے، لیکن عربی کے اندر اس کے لیے ورڈ بدل جائے گا. وہاں بنت کا لفظ نہیں آئے گا بلکہ ربیبہ کا لفظ آئے گا. کون سا لفظ؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، جو کہ ربیبہ یہ ایک وچن ہے اور ربائب اس کا بہو وچن ہے، جمع ہے. یعنی قرآن نے جو فرمایا کہ تم پر اللہ نے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری چچی، تمہاری پھوپیاں، تمہاری خالائیں حرام کر دی، تو وہی یہ بھی بتایا اور تمہاری وہ ربیبائیں جن کی ماں کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی. یعنی بیوی کی دوسرے شوہر سے جو بیٹی ہوتی ہے، تو اب یہاں پر قرآن نے ربیبہ کس کو کہا؟ سوتیلی بیٹی کو. تو اب جو یہ کہتا ہے کہ بناتکا میں یہاں حضور کی سوتیلی بیٹیاں مراد ہے، تو وہ بیچارہ اردو سے کورا ہے، عربی سے کورا ہے، عربی زبان جانتا ہی نہیں ہے کہ عربی میں صرف اور صرف حقیقی بیٹی ہی کو بنت کہا جاتا ہے جس کی جمع بنات آئے گی، اور اگر سوتیلی بیٹی ہو تو اسے ربیبہ کہا جائے گا. اگر یہاں پر حضور کی سوتیلی بیٹیاں مراد ہوتی اور بیٹی صرف ایک ہوتی تو یہاں پر بنت کا لفظ آتا یا ربیبہ کا لفظ آتا. تو پتہ چلا کہ قرآن کے نص سے ثابت ہے کہ حضور کی ایک بیٹیاں نہیں بلکہ 4 بیٹیاں تھیں. تو ہمارا عقیدہ بتائیے قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور احادیث مبارکہ تو متعدد ہے. احادیث مبارکہ تو ہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے لیے احادیث موجود ہے کہ حضرت زینب کب پیدا ہوئی، حضرت رقیہ کب پیدا ہوئی، حضرت ام کلثوم کب پیدا ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. اس وقت آپ کی عمر شریف
تقریباً 25 برس کی تھی اور ام المومنین کی عمر 40 برس کی تھی. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت پیدا ہوئی جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 سال کی تھی. اعلان نبوت سے 10 سال پہلے مکہ معظمہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی. اور اس بات کو اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے اور شیعوں کی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی، جن کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص سے کیا. ابو العاص کون تھے؟ ابو العاص یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہن کے بیٹے تھے، حضرت زینب کے بھانجے. ام المومنین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بھانجے سے کر دے. اور حضور اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کی باتوں کو ٹالا نہیں کرتے تھے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص سے حضرت زینب کا نکاح کر دیا. اور ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے اسلامی احکام نہیں آئے تھے، یہ کافر تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تب بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو العاص ہی کے پاس تھی، اور ابھی اسلامی احکام نازل نہیں ہوئے تھے. اور جنگ بدر ہوئی سن 2 ہجری میں. تو جنگ بدر میں ابو العاص بھی کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے گئے، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنگ بدر میں اپنی خوش دلی سے نہیں آئے بلکہ ان کو مجبور کر کے لایا گیا، جیسے حضرت عباس ہیں، حضرت عقیل ہیں. ابو جہل ان کو مجبور کر کے لایا تھا. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ تم کو اگر یہ لوگ ملے تو ان کو نہ مارنا، ان کو نہ مارنا، کیونکہ یہ آئے نہیں ہیں، لایا گیا ہے. ایسے ہی حضرت ابو العاص بھی آئے تھے جو حضور کے داماد تھے، تو حضور نے ان کا بھی نام لیا تھا. بہرحال جنگ ختم ہوئی تو 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار کیے گئے. فیصلہ یہ ہوا حضور کی طرف سے اور صحابہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے کہ جتنے گرفتار ہوئے ہیں ان سے فدیہ لیا جائے، یعنی کچھ رقم لی جائے اور رقم لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے. جیسے یہاں بھی رقم دے کر بیل مل جاتی ہے نا. تو یہ طے پایا گیا. اب اہل مکہ اپنے اپنے قیدی کو آزاد کرانے کے لیے مکہ سے پیسہ بھیجنے لگے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا وہ ہار جو آپ کی رخصتی کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دیا تھا، وہ سونے کا ہار اور موتیوں کا ہار اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے بھیجا. تمام قیدیوں کا فدیہ آ رہا تھا، حضور قبول فرما رہے تھے، لیکن جب حضرت زینب کا ہار آپ کی نگاہوں میں آیا آپ کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ کو اپنی زوجہ محترمہ کا خیال آیا. تو حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اگر چاہو تو یہ ہار اس کی بیٹی کو واپس دے دو کہ وہ اس کے پاس اس کی ماں کی نشانی تھی. صحابہ کرام بلا حضور کے حکم کے آگے ایک قدم آگے بڑھ سکتے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ دوسرے سے تو پیسہ لیا جا رہا ہے، یہ آپ کے داماد ہیں تو کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، بلکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس میں آپ کی خوشی ہے اس میں ہماری خوشی ہے. صحابہ کرام نے واپس کر دیا. حضرت ابو العاص کو ایسے ہی رہا کر دیا گیا. جب حضرت ابو العاص مکہ مکرمہ پہنچے تو ان کو آقا علیہ السلام کا یہ اخلاق بڑے پسند آئے. انہوں نے فوراً حضرت زینب کو مدینہ منورہ بھیج دیا اور کچھ دنوں کے بعد خود بھی آ کر مسلمان ہو گئے. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص، ان کی شہزادی
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی، ان کا نام تھا حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سنتے ہیں عقیدت کی بنا پر صرف یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن تھے، امام حسین تھے، حضرت ام کلثوم تھی آپ کی نواسی، اور ایک حضرت محسن تھے۔ تو وہ باتیں جو شیعوں نے پھیلائی وہی ہم نے بھی بتا دی، اور جو باتیں اہل سنت و جماعت کی تھے وہ نہ ہم نے بتائی نہ ان کو بتانا تھا۔ تو مشہور یہی ہو گیا، جبکہ جیسا پیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت امام حسن اور امام حسین سے کرتے تھے، ویسا ہی پیار حضرت امامہ سے بھی کرتے تھے۔ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ حضور نماز کے وقت میں بھی حضرت امام حسن اور حسین کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو ایسا ہی واقعہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی گود میں حضرت امامہ بنت زینب ہے۔ حضرت امامہ بنت زینب ہے جو آپ کی نواسی ہے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی حالت میں حضور ان کو اٹھائے ہوئے تھے اپنی گود میں۔ تو کہتے ہیں فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، کہ جب حضور سجدہ کرتے تو ان کو اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو واپس اٹھا لیتے۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ بہت زیادہ پیار ہوگا کہ اللہ کی عبادت کرتے وقت بھی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پیار کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی نواسی ہیں۔ تو وہ پیار جو حسنین کریمین کو حضور نے دیا تھا وہی پیار میرے آقا علیہ السلام نے حضرت امامہ کو بھی دیا تھا، حضرت زینب کی صاحبزادی کو بھی دیا تھا، حضرت ابو العاص کی صاحبزادی کو بھی دیا تھا۔ لیکن دشمنان اسلام نے سازشوں کے ذریعے ان باتوں کو پیچھے کر دیا اور ہم کو بھی انہی باتوں کی طرف لگا دیا جن کو وہ بیان کرتے تھے۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وصال ایک روایت کے مطابق 10 ہجری میں ہوا اور ایک روایت کے مطابق 8 ہجری میں ہوا۔ یہ وصال یاد رکھیے گا تاکہ آگے والی بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ اسی طریقے سے آپ کی دوسری شہزادی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ ہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا، اور یہ پہلی فیملی ہے حضرت ابراہیم کے بعد۔ حضرت ابراہیم کے بعد یہ پہلی فیملی ہے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا فیملی کے ساتھ۔ بھئی تنہا آدمی تو کہیں بھی نکل جاتا ہے، لیکن فیملی کے ساتھ جانا آزمائش کا معاملہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی کے ساتھ بابل سے ملک شام کی طرف ہجرت کر لی تھی، پورے فیملی کو لے کر چلے گئے تھے۔ کہاں جا رہے، کہاں جائیں گے، کیا ہوگا کچھ معلوم نہیں، میں تو جا رہا ہوں اللہ کے بھروسے۔ ایسے ہی حضرت عثمان غنی اپنی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ آپ نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ کیوں؟ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، کاروبار تھا، خاندان تھا، رشتہ داری تھی، گھر بار تھا، اور حضرت عثمان غنی تو وہ مالدار تھے کہ ان کی مالداری مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ سارے کاروبار اور ساری مالداری کو چھوڑ کر راہ خدا میں آپ نے سفر اختیار کر لیا تھا، اور تنے تنہا نہیں بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ کب پلٹ کر آنا ہے۔ تو آپ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس حضور نے ہجرت کی، اور جب صحابہ کو پتا چلا کہ حضور اب مدینہ منورہ آ گئے، تو جو صحابہ حبشہ گئے تھے وہ واپس مدینہ منورہ میں آ گئے۔ تو حضرت عثمان غنی بھی اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئے۔ اب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے
تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, یعنی حضرت عثمان غنی سے, کہ آپ ان کی دیکھ بھال کے لیے یہیں رک جائیں. یاد رکھیے, اسلام کے اندر جن صحابہ نے جنگ بدر میں شرکت کی, ان صحابہ کا مرتبہ ان تمام صحابہ سے بڑھ کر ہے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی. جنگ بدر میں اس لیے جب صحابہ کی فضائل کی بات ہوتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بدری صحابی ہے, مطلب یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی. کیونکہ جنگ بدر میں شرکت کرنا یہ کوئی کھیل نہیں تھا. 1000 کے سامنے 313 کی تعداد, وہ بھی چند گھوڑے اور ایک تلوار پر مشرکین کے سامنے جا کر بھیڑ جانا, یہ یقیناً ان لوگوں کا کام تھا کہ جنہوں نے کسی بات کی فکر نہ کی اور اللہ کی راہ میں نکل گئے تھے. اس لیے اسلام کے اندر صحابہ میں ان کا مرتبہ بڑا بلند ہوتا تھا. لیکن حضرت عثمان غنی کو حضور نے روک دیا اور فرمایا کہ تم ان کی تیمارداری کرو, ان کی تیمارداری کرو. لیکن حضرت عثمان غنی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابہ کے مقام پر فائز کیا اور کہا کہ عثمان, اگرچہ تم نے بدر میں شرکت نہیں کی ہے لیکن تمہارا بھی وہی مقام ہے جو بدری صحابہ کا ہے, کیونکہ آپ حضور کے حکم پر رکے تھے. اور جس دن جنگ بدر فتح ہوئی اور قاصد یہ خبر لے کر پہنچا کہ اسلام کو اللہ نے فتح عطا کی ہے, اس دن حضرت عثمان غنی اپنی زوج محترمہ کو دفنا کر فارغ ہوئے تھے. اسی دن آپ کا انتقال ہو گیا تھا, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایک صاحبزادے پیدا ہوئے تھے جو حضور کے نواسے تھے, جن کا نام عبداللہ تھا. یہ بھی حضور کے نواسے تھے, لیکن ان کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا. تو حسرین کریمین کے علاوہ حضور کے ایک نواسے جن کا نام کیا تھا, عبداللہ بن عثمان, لیکن یہ زندہ نہ رہے, بچپن ہی میں ان کا وصال ہو گیا. حضرت عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے وصال کے بعد بڑے غمگین رہنے لگے, کیونکہ حضور کی شہزادی ان کے نکاح میں تھی. تو ان کا تعلق ڈائریکٹ کاشان نبوت سے تھا, حضور کے کاشان اقدس سے تھا. اور کاشان اقدس سے تعلق ہونا, رشتہ داری ہونا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری سے تعلق تھا ان کا. لیکن اب بیوی کا جب انتقال ہو گیا حضرت رقیہ کا, تو آپ بڑے پریشان تھے اور غمگین رہا کرتے تھے, اپنی چشمان مبارک سے آنسو پہنچا کرتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا اور حضرت عثمان غنی کو راحت پہنچائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بار پھر سے تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری سے ہو گیا, آپ کے کاشان اقدس سے ہو گیا. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہی, یہ بھی چند سال تک. اور پھر حضرت ام کلثوم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے درمیان بھی بڑی محبت تھی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایسے میاں بیوی نہیں دیکھے جن کے درمیان ایسی محبت ہو. پھر حضور جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ ہی دن کے بعد حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان, اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں تم سے ان کا نکاح کر دیتا, یکے بعد دیگرے, ایک کے بعد ایک. گرد کی پتہ چلا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی حضور کی صاحبزادی تھی, اور ان کا وصال جو ہوا وہ 9 ہجری میں ہوا. آپ کی نماز جنازہ خود حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی, اور یوں اللہ کی بارگاہ میں ان کا بھی مقام بلند ہوا. اور حضور کی چوتھی صاحبزادی سیدہ نساء العالمین
حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یقیناً آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دیگر شہزادیوں سے زیادہ فضیلتیں آپ کو بخشی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک جب 41 سال تھی تب حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ حضرت خاتون جنت کا نام تو فاطمہ تھا، لیکن آپ کو لقباً زہرا کہا جاتا تھا۔ زہرا کہنے کی وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ زہرا کا معنی ہوتا ہے نور بکھیرتی ہوئی کلی۔ نور بکھیرتی ہوئی کلی کو عربی میں زہرا کہتے ہیں، یعنی ایسی کلی کہ جس سے نور کی شعاعیں اٹھتی ہو۔ اور ایک بات اور بیان کی کہ اس عورت کو بھی زہرا کہا جاتا ہے جو زنانہ عوارض سے پاک ہو۔ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عوارضات لاحق فرمائی، جیسے مہینے کے اندر ماہواری کا آنا۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پاک رکھا تھا۔ علامہ اسماعیل بن یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت خاتون جنت حیض سے پاک تھی، اور جب آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی تو صرف ایک گھڑی کے لیے نفاس کی حالت میں ہوتی اور پھر پاک ہو جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ کبھی بھی آپ کی نماز قضا نہ ہوئی، کیونکہ عورتوں کی نماز مہینوں میں عارضہ کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے، اور پھر نفاس کی وجہ سے زیادہ 40 دن، اور کم سے کم میں اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ بات آ گئی تو مسئلہ سماعت کرتے چلیں، جو کہ اس میں غلط فہمیاں بہت زیادہ ہے۔ عورتوں کی عادت کے مطابق اس کو شریعت مطہرہ نے رکھا ہے۔ حیض کی مقدار تو ہمارے نزدیک یعنی فقہ حنفی میں کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، لیکن نفاس کی مدت یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کی کمی کی جانب کوئی مدت نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے۔ اگر کسی کے یہاں ایک ہی لمحہ کے بعد خون بند ہو گیا تو وہ پاک ہو گئی، اب اسے 40 دن کا چلہ کاٹنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ غسل کرے اور نماز عبادت ریاضت جو اس پر فرض ہے اس کو شروع کر دے۔ اور اگر 2 دن میں 3 دن میں 10 دن میں جتنے بھی دن میں انقطاع دم یعنی خون کا ختم ہونا پایا جائے گا وہ پاک ہو جائے گی، 40 دن شمار کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں 40 دن کی مدت اس لیے ہے کہ اگر کسی کو انقطاع دم نہ ہوا یعنی خون بند نہ ہوا اور وہ 40 دن کے بعد بھی آتا رہا تو 40 دن ہی نفاس کی مدت مانی جائے گی، اور 40 دن کے بعد جب خون آ رہا ہے تو اسے نماز روزے کا حکم دیا جائے گا۔ اگرچہ خون آئے، ہر نماز کے وقت وہ پاکی حاصل کرے گی، وضو بنائے گی اور نماز پڑھے گی۔ اگر ہر نماز کے لیے غسل کر لے تو یہ بہتر ہے، ورنہ اگر ہر نماز کے لیے غسل نہ کرے، صرف وضو بنا کر پاکی حاصل کر کے نماز پڑھ لے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو زیادہ سے زیادہ صرف 40 دن ہے، اور یہ 40 دن جو ہے نجاست کے، یہ حکمن نجاست کے دن ہیں، یعنی عورت کا جسم ان دنوں میں ناپاک نہیں ہو جاتا۔ جیسا کہ بعض لوگ جب عورت حائضہ ہو یا نفسا ہو تو کوئی نمازی اس کے پاس بیٹھے گا نہیں، اس کے کپڑے سے کسی کا کپڑا لگ گیا تو وہ ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ ڈیلیوری والے روم میں اگر کوئی چلا جائے تو کہا بھائی غسل کرو، تو یہ بالکل غلط فہمیاں ہے۔ عورت باطنی اعتبار سے اس پر ناپاکی کا حکم ہوتا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے کوئی ناپاکی نہیں رہتی ہے۔ تو اگر اس کے روم میں کوئی گیا، اس کے بستر پر کوئی بیٹھا، جبکہ بستر پر کوئی ظاہری نجاست نہ ہو تو کوئی حرج نہیں رہے گا اور کسی قسم کا کوئی مضائقہ نہیں ہے۔
یہ سب طریقے غیروں کے تھے جو اسلام کے اندر آ گئے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن اب اسلام میں ایسا کوئی سلوک روا اور جائز نہیں ہے، بلکہ وہ ظاہری طور پر پاک ہے، البتہ حکمن یعنی باطنی طور پر اس پر شریعت کے احکام اس حالت میں نافذ نہیں ہوں گے کہ اگر نماز کا وقت ہے تو اس پر نماز فرض نہیں ہوگی، البتہ روزے کی قضا اسے کرنی ہوگی۔ ایسے ہی حیض کا معاملہ ہے کہ اگر 10 دن کے بعد بھی اسے حیض آتا ہے تو نماز معاف نہیں ہوگی، 10 دن کے بعد پاک و صاف ہو کر اسے اپنی نماز پڑھنی ہوگی، اور 10 دن کے بعد جو حیض خون آئے گا اسے حیض نہیں کہا جائے گا، بلکہ شریعت کی زبان میں اسے استحاضہ کہتے ہیں، اور استحاضہ جو ہوتا ہے یہ بیماری کا خون ہوتا ہے، اور بیماری کے خون میں نماز معاف نہیں ہوتی۔ صحابیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی تھی، اس طریقے کے مسائل پوچھا کرتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انہا دم و عرقن، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، یہ رحم کا خون نہیں ہے، یعنی کوئی رگ پھٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ خون علاوہ حیض اور نفاس کے بھی آتا ہے، اور وہ خون جو ہے اس کی وجہ سے عورت ناپاک نہیں ہوتی بلکہ وہ پاک ہی رہتی ہے، البتہ جو ظاہری نجاست ہے اس کو دھونا ہوگا اور پھر اپنی نمازیں اسے شروع کرنا ہوگی۔ تو یہ مسائل کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر ایک مرد عورت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے اس کی عبادتیں وابستہ ہیں، اسی کے ذریعے اس کے سارے معاملات وابستہ ہیں۔ اب غسل کے بھی مسائل میں سمجھتا ہوں کہ عموماً لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے، اور غسل بھی وہ مکمل طور پر نہیں کر پاتے، غسل کی جو احتیاطیات ہیں ان پر عمل نہیں کر پاتے اور سیکھتے بھی نہیں ہیں، بس بڑے بوڑھوں نے بتا دیا اسی طریقے سے غسل کر رہے ہیں۔ اب نہ معلوم اس کا شریعت کے حساب سے غسل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے، عبادت ریاضت کر رہے ہیں برکتیں نہیں ہو رہی ہے، گھر میں نحوست جاتی نہیں ہے، تو گھر میں نحوست کہاں سے جائے گی جبکہ ہم نے شریعت مطہرہ کے مطابق غسل ہی نہیں کیا ہے۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو چاہے بہت اچھی طرح سے نہانا یاد ہو، لیکن ایک مرتبہ شریعت مطہرہ نے جو مسائل بیان کیے ہیں غسل کے، ان مسائل کو کسی سنی عالم سے، یا عورت ہے تو کسی سنیہ عالمہ سے ان مسائل کو سیکھیں اور اس کی پریکٹیکل پوچھیں، تب جا کر آپ اطمینان کر سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں صحیح طرح سے غسل آ چکا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نظر و نیاز میں الجھے ہوئے ہیں، جبکہ نظر و نیاز کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے احکام اسلام پر عمل کرنا بہت ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس قسم کے عارضات سے پاک رکھا تھا، اور وہ عورت جو زنانہ عوارضات سے پاک ہو، یعنی عورتوں پر لاحق ہونے والی چیزوں سے پاک ہو، اس عورت کو بھی زہرا کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت خاتون جنت کا نام لقب ان کا زہرا پڑا۔ بعض لوگ زہرا کہتے ہیں، تو زہرا اگر آپ کہتے ہیں تو پھر خاتون جنت سے اس کی نسبت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا نام زہرا نہیں ہے بلکہ زہرا ہے۔ زہرا کا معنی تو ستارہ ہوتا ہے، آسمان پر ایک ستارہ ہے جو آپ نے پڑھے ہوں گے 7 سیارے ہوتے ہیں، تو 7 سیارے میں سے ایک کا نام عربی میں زہرا ہے، تو آپ پھر وہ زہرا وہ ستارے کی مناسبت سے کہہ رہے ہیں۔ اگر خاتون جنت سے نسبت رکھنی ہے تو نام ہوگا زہرا، اور یہی نام صحیح ہے فاطمۃ الزہرا یا فاطمۃ الزہرا، فاطمۃ الزہرا نہیں بلکہ فاطمۃ الزہرا، یہ تلفظ آپ صحیح کریں تاکہ ان کی صحیح نام کی برکتیں آپ کی بیٹیوں کو بچیوں کو مل سکے۔ تو یہ زہرا کا معنی ہوتا ہے۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف جب 15 سال کی ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت مولائے کائنات سے آپ کا نکاح کر دیا، جبکہ اس سے پہلے حضرت خاتون جنت کے اور بھی رشتے آ چکے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی پیغام پیش کیا تھا، حضرت فاروق اعظم نے بھی پیغام پیش کیا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔
پھر انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم پیغام پیش کرو. تو حضرت علی نے جب پیغام دیا تو حضور نے ان کے پیغام کو قبول کر لیا. پتا چلا کہ نکاح کا پیغام دینا یہ سنت صحابہ ہے اور یہی اسلامی طریقہ ہے. خود سے سیٹ کر کے معاملات کو آگے بڑھانا اسلامی طریقے کے خلاف ہے. نوجوان بچے اس بات کی طرف توجہ دیں کہ خود سے اس طرح کی معاملات کرنا اور اس سے پہلے ناجائز حرکات کی طرف سے گزرنا، ماں باپ کے دل دکھانا اور ماں باپ کو پریشان کرنا اور کسی بھی طریقے سے یہ معاملات کرنا اسلامی طریقہ نہیں ہے. بلکہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کہیں نکاح کرنا ہو تو آپ اپنے والدین کے ذریعے یا کسی بڑے کے ذریعے پیغام کو پہنچائے. اور جب کسی کا پیغام آئے تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، مسلمان غریب کا بھی اگر پیغام اس کے یہاں پر آ رہا ہے وہ اس کے پیغام کا احترام کرے. البتہ شادی کرنا ہو نہ کرنا ہو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے پیغام کا احترام کرے. یہ نہ کہے اب اپنی حیثیت دیکھ تو کہاں پیغام لے کر آیا ہے. اس لیے کہ مال و دولت کا اسلام میں کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے دنیا کے مال کو، حضور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں اس دنیاوی مال کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو اس کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتا. لیکن چونکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت ہی نہیں ہے اس لیے کافروں کو مالدار بنا دیا. تو دنیاوی مال کی وجہ سے کوئی مالدار اپنے کو برتر سمجھے اور کسی غریب کو اپنے سے کمتر سمجھے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مزدور تھے، لکڑہارے تھے، لکڑیاں کاٹ کر جو ہے شہر میں بیچا کرتے تھے. اور آپ کے دل میں جب خواہش ہوئی کہ شادی کرنا ہے تو بادشاہ کے دربار میں پیغام لے کے پہنچ گئے تھے. کس کے دربار میں؟ بادشاہ کے دربار میں پیغام لے کر پہنچ گئے تھے. تو وزیروں نے بادشاہ کو اکسایا کہ یہ اس کی کیا حیثیت ہے، یہ تو ایک لکڑہارا ہے، مزدور ہے. لیکن بادشاہ شریعت کا پابند تھا. اس نے کہا رشتہ کرنا نہ کرنا میری مرضی ہے، لیکن اس نے جو کام کیا ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق کیا ہے. اس کے پیغام کا احترام کیا جائے گا، اس کو باعزت یہاں سے روانہ کیا جائے گا، مہمانی کی جائے گی، میزبانی کی جائے گی، ذلیل و رسوا نہیں کیا جائے گا. تو یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں اسلام کی صفائی، اسلام کا طریقہ کار. اور جب تک بندہ اسلام کے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے. اور اگر وہ ذلت و رسوائی کے راستے پر جائے گا اور پھر چاہے گا کہ مجھے عزت ملے، اللہ اسے اور ذلیل فرما دے گا. اس لیے مولا کائنات نے پیغام دیا، حضور نے ان کے پیغام کو قبول کیا اور پھر نکاح کر دیا. امام نجم الدین نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت خاتون جنت کا نکاح ہوا، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ آج فاطمۃ الزہرا کا جنت میں انہی کی والدہ کے محل میں نکاح ہوا ہے. زمین پر بھی نکاح ہو رہا ہے، آسمانوں پر بھی نکاح ہو رہا ہے، اور وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے محل میں. اور فرمایا کہ اس کی صورت یہ رہی کہ الخاطب اسرافیل، خطبہ حضرت اسرافیل نے دیا، وجبریل و میکائیل الشہود، اور جبریل اور میکائیل گواہ بنے، والولی رب العزت، اور حضرت خاتون جنت کا وکیل اور ولی اللہ رب العزت بنا ہے. اس طریقے سے حضرت خاتون جنت کا نکاح جنت میں بھی کیا گیا کیونکہ آپ خاتون جنت ہیں، جنت کی خاتون ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شہزادیاں ہیں اللہ عز و جل نے سب کو بڑا مقام عطا کیا ہے. بس آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. بعض شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کی 4 شہزادیاں ہوتی تو نجران کے عیسائیوں سے جب حضور نے مباہلہ کیا، نجران یہ عرب ہی کا ایک شہر تھا لیکن وہاں عیسائی لوگ رہا کرتے تھے، اور وہاں کے عیسائی دینی معاملات میں اتنے مضبوط تھے
کہ اس وقت کی جو سب سے سپر پاور طاقت عیسائیوں کی تھی، جس کو قیصر کہا جاتا تھا، اس کا بادشاہ بھی وہاں کے عیسائیوں کی تعظیم کرتا تھا، اور ہر سال بادشاہی خزانے سے ان کے لیے مال و دولت بھیجا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ لمبا واقعہ ہے لیکن میں شارٹ کٹ میں لا کر عرض کرتا ہوں، تو وہ خود حضور کے پاس چل کر آئے اور حضور سے مناظرہ کیا اور پوچھا کہ تم ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ ان کو بندہ کہتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا پھر کیا کہیں؟ تو کہا وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بندے کیسے ہو گئے؟ تو حضور نے فرمایا کہ کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ کیا کوئی انسان بغیر باپ کے بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان بغیر باپ کے بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے تو حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ تو یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اس نے تو حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ تو عیسائی خاموش ہو گئے، اب حضور کا کوئی جواب نہ دے سکے اور ادھر ادھر کی بات کرنے لگے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ ہم سے مباہلہ کر لو۔ عقلی دلائل جب ایک فریق نہیں دے پاتا اور پھر بھی ہٹ اور ضد پر اڑا رہتا ہے تو پھر اس کو خاموش کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے مباہلہ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دونوں فریق نکلتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان سے مباہلہ کرو، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اے محبوب آپ فرماؤ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کریں گے تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں گے۔ وہ اس بات پر تیار ہو گئے۔ یہودی عیسائی اپنے سارے کر و فر کے ساتھ بہترین لباس پہن کر جس میدان میں مباہلہ طے پایا تھا اس میدان میں پہنچے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں اپنی شہزادی حضرت خاتون جنت کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا اور مولائے کائنات کو بلایا۔ حضرت امام حسین کو آپ نے اپنی گود میں اٹھایا، امام حسن کو اپنی انگلی پکڑائی، اور مولائے کائنات اور خاتون جنت پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جب عیسائیوں کے بڑے پادری نے ان مبارک ہستیوں کے چہروں کو دیکھا تو اس نے عیسائیوں کو کہا قسم خدا کی انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ فازالہ، قسم خدا کی میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اللہ اس پہاڑ کو ہٹا دے گا۔ اے عیسائیوں اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو فدیہ دینے پر راضی ہو جاؤ اور مباہلہ نہ کرو، ورنہ اگر انہوں نے مباہلہ کر لیا تو روئے زمین سے عیسائیت کا نام ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے مباہلہ نہ کیا اور پھر یہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم آپ کو ہر سال خراج پیش کریں گے، اور واپس یہ نذران چلے گئے۔ اب یہاں پر شیعہ اپنی بات چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو جب حضور کو کہا گیا کہ آپ اپنی عورتوں کو بلاؤ، اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اپنی جانوں کو بلاؤ، تو حضور نے صرف اور صرف حضرت خاتون جنت کو بلایا، حضرت مولائے کائنات کو بلایا، حضرت حسن اور حسین کو بلایا، نہ تو دیگر نواسوں کو بلایا، نہ نواسیوں کو بلایا، نہ دوسری بیٹیوں کو بلایا۔ اگر آپ کی دوسری بیٹیاں ہوتی تو ان کو بھی بلایا جاتا۔ تو یہ بات اس کو دھوکے میں ڈال سکتی ہے جو تاریخ نہیں جانتا ہو۔ حضور نے ان سے مباہلہ کیا تھا سن 10 ہجری میں، اور سن 10 ہجری سے پہلے ہی 8 ہجری میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، 7 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا، اور 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت صرف آپ کی ایک ہی صاحبزادی موجود تھی، حضرت خاتون جنت، اسی لیے حضور نے صرف ان کو بلایا۔ اور آپ کے نواسہ نواسی بھی امام حسنین کریمین کے علاوہ پہلے سے انتقال کر چکے تھے، اس لیے حضور نے کسی کو نہیں بلایا۔
تو یہ کب آپ جانیں گے؟ جبکہ آپ کو اس کی معلومات ہوگی، ورنہ وہ آپ کو کسی بھی طریقے سے آپ کے عقیدے کو مجروح کر سکتا ہے. اور یقیناً ہماری عقیدت خاتون جنت سے ہے، تو یہ عقیدت اگر ہم عقیدے کے ساتھ جوڑ کر نہیں رکھیں گے تو اس عقیدت کے ذریعے ہمارا عقیدہ برباد ہو سکتا ہے. اس لیے عقیدت کے ساتھ عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے. عقیدہ مضبوط ہوگا تو عقیدت اور زیادہ بڑھے گی، اور اگر عقیدہ مضبوط نہ ہوا اور صرف عقیدت رکھی تو عقیدت کو برباد کیا جا سکتا ہے. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگوں سے عقیدت کریں، اہل بیت سے عقیدت کریں، صحابہ سے عقیدت کریں، لیکن ان عقیدت کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدوں کو بھی مضبوط رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کا ایمان یہاں بھی سلامت رہے گا، مرتے دم بھی سلامت رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنے ایمان و عقیدے کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عقیدوں کو مضبوط فرمائے.